خوش آمدید A+ کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں، اور میرے ساتھ مفتی صاحب آج تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑی صلاحیت عطا کی ہے وہ ہے سوچنے سمجھنے کی، تدبر کی، تفکر کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دلیل کی، جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا کر تو ایک مناظرہ کرتے ہیں فرعون کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جی بے شک، یہ جو فکر کی صلاحیت ہے، اس کو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا امتیاز ہی دیگر جو اینیملز ہیں ان سے ہے فکری صلاحیت کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی باقی بھی حیوان ہے، یہ بھی حیوان ہے، لیکن اس کو اللہ نے فکر کی صلاحیت، اور اس پر فکر سے آگے پھر اگر آپ استدلال کر سکیں، آرگیو کر سکیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ خاص خاص بندوں کو ملتی ہے۔ لیکن ہمارے بہت پیارے سے بچے، میں نے یہ بات اسی لیے کہ ان کو دیکھ کے مجھے بڑا ایک اطمینان ہوتا ہے۔ جی اب ان کے ساتھ بڑے بچے پڑھتے ہوں گے، لیکن ان میں یہ نکھر کے سامنے آئے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا تقریری مقابلے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم ابھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے اور کیمرے کے سامنے جو بچے سن رہے ہیں کہ ہمارے جو مذہب ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ پڑھیں، سوچیں، سمجھیں اور استدلال سے کام لیں، دلیل کے ساتھ چلیں، کہ اور دلیل جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کا موضوع تقریری مقابلے کا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کا ایک مصرع جو ہے وہ آج کا موضوع ہے۔ 2.5 منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، 2.5 منٹ کے بعد بزر بج جائے گی، 2.5 منٹ سے زیادہ جو بولنے کی کوشش کرے گا وہ ڈسکوالیفائیڈ جو ہے وہ تصور ہوگا۔ اب 5 نمبر آپ کے مواد کے ہوں گے، 5 نمبر ادائیگی اور تلفظ کے ہوں گے، اور 5 نمبر آپ کے انداز کے ہوں گے۔ 15 نمبر ہیں ٹوٹل، جس میں سے ہم آپ کی مارکنگ کریں گے، تینوں چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ پہلے مقرر جو ہیں یہ کشمیر سے تشریف لائے ہیں، آج بہت ٹریول کیا آپ نے، شکریہ اس کے لیے، اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلق ان کا، وہاں پڑھتے ہیں۔ سردار جہاں زیب، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، ذوق خراش کو کھو دینے کے باعث ہم لوگ غلامی کے کئی سال کاٹ چکے ہیں، مگر اب بھی ہم اپنے گھروں کے پرسکون کونوں میں آسانیاں تلاش کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے زندان رنگون کی دیواروں پہ سر مارتے اس شہنشاہ کو، جس کی انتظامیہ شراب پینے اور شعر سننے میں اتنی مست تھی کہ کوئی آیا اور اس نے تخت شہنشاہی کو اٹھانے والے پیادوں کے پاؤں کاٹ دیے؟ کیا ہم بھول گئے ہسپانیہ کے زوال کی اڑتی ہوئی خاک کو، جس میں 800 سالہ حکومت کا اقبال کہیں کھو کر رہ گیا؟ تو بتاؤ کہ یہ سب بلائیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ اور ملتان سے واپس جاتے ہوئے محمد بن قاسم کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی صدائیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ مگر علی وقار، جب ہم اپنے دکھوں کا مداوا کرنے نکلے تو 2-4 نعروں میں ہمارا گلا بیٹھ گیا، اور 5-7 قدم چل کر ہمارے پاؤں میں بے حسی کے چھالے پڑ گئے، اور ہم خانقاہوں میں عروس و جلوس کے میلے سجائے یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے دیار عشق میں اپنا وہ مقام حاصل کر لیا، وہ مقام جہاں مومن اپنا سر کٹا تو سکتا ہے مگر اس کا عشق اسے اپنا سر جھکانے نہیں دیتا، وہ مقام جہاں مومن اپنے ہاتھ کٹا تو سکتا ہے مگر ان کی خون زرد لکیریں یہ تحریر پیش کرتی ہیں کہ ان خاتون نے لکھا تو ہمیشہ سچ لکھا۔ ارے وہ مقام جہاں حقداد کے ایک ایک کوہڑے پر امام احمد بن حنبل کی زبان سے ہوا کلام اللہ لا حلق اللدیل کی صدائیں اس میدان کرب و بلا کو، سناٹے کو چیرتے ہوئے ہر ایک تماشائی سے مخاطب ہوتی ہیں کہ اٹھو زمین سے کشتدانے درد کے، اب وہ بے کسی کے زمانے تمام ہوتے ہیں۔ سو اب جو دیکھو تو زندہ حقیقتیں دیکھو، سائے میں تم کو حیات کرنی ہے، گزارنے ہیں یہیں پر تمام آتے دن، یہیں تمہارے عزیزوں نے رات کرنی ہے، یہیں تمہارے عزیزوں نے رات کرنی ہے۔ بہت عمدہ، ٹائمنگ بہت عمدہ ہے، تھینک یو ویری مچ سردار جہاں زیب۔ اگلے مقرر کو دعوت کلام دیں گے ہم، یسرا احمد، اور یسرا تشریف لا رہی ہیں پنجاب گروپ آف کالج لاہور سے۔
آسمانوں کے دیار میں عشق کا سفر کرنے والے زمین پر بکھرے ہوئے دانوں کے محتاج نہیں ہوتے صدر علی وقار. ظہور آدم سے لے کر اسرافیل کے سور پھونکنے تک اہل صفا اپنے مقدر کی لگامیں اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی قسمت کے اسب کو دوڑاتے آئے ہیں اور ذی وقار دوڑاتے رہیں گے. اپنے زندہ دلوں میں اصلاح آدمیت کا درد رکھنے والے یہ میدان حر، یہ عظمت کے عظیم استارے اپنے ماحول کے غلام نہیں بنتے بلکہ وقت کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں. تو اے اہل نظر اسے دیکھو، یہ نیزے کی ینی پر محمد کے نواسے کا سر چلا رہا ہے کہ یہ وہ مرد توقیر ہے جسے یزید کی بیعت نہ کرنے کے جرم میں باغی کہہ کر شہید کر دیا گیا، مگر اس آفتاب چہرے کے لبوں سے جاری قرآن کی تلاوت اپنی آئندہ نسلوں کو یہ درس دے رہی ہے کہ اے دشمنان صدق و صفا، تم مجھ پر جتنا ظلم کرو گے میری آواز عشق کے کلمات سے اور بلند ہوتی چلی. اے اہل نظر اسے دیکھو، یہ عیسیٰ ابن مریم کا جسد خاکی ہے جسے رومی یروشلم میں ایک صلیب پر لٹکا کر لوگوں کو تماشا دکھا رہے ہیں، مگر عیسیٰ کے ہونٹوں کا سرفراز تبسم رومیوں کے جبر کا تمسخر اڑا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے دشمنان صدق و صفا، تم مجھ پر جتنا ظلم کرو گے میری آواز عشق کے کلمات سے اور بلند ہوتی چلی جائے گی. اور اے اہل نظر اسے دیکھو، یہ صحرا کی تپتی ریت پر لیٹا ہوا صبر کا مجاہد بلال حبشی ہے جس کا آقا کوڑوں کی انگنت ضربوں سے اس کی کھال اٹھیڑ کر مکہ کے مسلمانوں کی عقیدے پر کہتے لگا رہا ہے، مگر بلال حبشی کے حلق سے نکلنے والی یہاں دھات کی صدا امیہ بن خلف سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دورے تیروں طریق بیت جائے گا، کبھی تو مہر جہاں بے تاب مسکرائے گا. یہ افق کی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بیل جو ہے اس کا انہوں نے خاصا خیال کیا. جی 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 عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہا ہے اس کے نمبر کاٹنے ہیں کہ نہیں، چونکہ اسلامی آئیڈیالوجی کے تو یہ خلاف ہے. بالکل صحیح، وہ ہم ابھی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں آرگیومنٹ میں کہ کیا چیز انہوں نے صحیح کیا اور کیا نہیں. اگلے مقرر کو ہم نے بلانا ہے اور دعوت جو کلام ہے وہ سمامہ بن خالد ہمارے اگلے مقرر تشریف لائیے. پنجاب گروپ آف کالج ڈسکا سے ان کا تعلق ہے. ڈسکا سے تشریف لائیں آپ؟ واہ، خاصا سفر ہے. کتنے گھنٹے کا ٹریول ہے؟ تقریباً 1.25 گھنٹے. 1.25 گھنٹے کا. ڈسکا میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کرونا اور ان تمام تقریباً 2 ڈیتھس ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن لوگ احتیاط کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی پابندی کر رہے ہیں. وہ تو یہاں بھی نہیں کر رہے، وہاں بھی نہیں کر رہے. نہیں دیکھیے، یہ ہماری وہ ایک اجتماعی رویہ ہے نا کہ ہم لوگ ہر چیز کو بہت چلیں. آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. اینڈ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. ارباب دانش، عشق کی منزلیں فتاوا اور دلائل کی تابع نہیں ہوا کرتی. جی ہاں جناب والا، بلکہ عشق تو وہ ہے کہ جو یوسف کو بازار مصر میں بکوا دے، بلکہ عشق تو وہ ہے جو کربلا کے میدان میں سر کٹا دے. جناب والا عشق تو وہ ہے کہ جو معشوق کے رستے پر چلنے کو مجبور کرے. جناب والا عشق میں اجرت یا حاصل کی کوئی تمنا ہی نہیں، بلکہ معشوق کے بتائے ہوئے رستے پر سر خم کر کے چلنے کا نام عشق ہے. مگر جناب والا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لیلا و مجنو کی داستانوں کو عشق کہا، اور پھر ہم نے عشق کے نام پر ایک مکروہ دھندا شروع کیا. جی ہاں جناب والا، اور پھر بنتے حوا کی عزتوں کو بیریدہ ہوتے دیکھا. جناب والا ہم نے عشق کے نام پر مکروہ دھندا شروع کیا. جناب والا اب حالات کچھ اس جانب پلٹ چکے ہیں کہ ہمیں عشق حقیقی کی جانب لوٹنا ہوگا، کیونکہ خدا کا قہر نازل ہو چکا ہے. جناب والا اگر دیار عشق میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے
تو यकीन जानिए मोहम्मद अरबी का ताइफ से मदीना तक का और मदीना से फतह मक्का तक का सफर, उस पर एक नजर दौड़ानी होगी। हमें उमर बिन अब्दुल अजीज के 2 साला दौर पर नजर दौड़ानी होगी। 2 साल में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा। हमें यूनुस अलैहिस्सलाम के सबर पर एक नजर दौड़ानी होगी। हमें इकबाल के फलसफे को जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि इकबाल का दर्स है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है। खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। आपकी समाअत का शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ जी, इन्होंने पहले टाइम अपना पूरा नहीं किया, हालांकि अच्छा गुफ्तगू इन्होंने की। अब नंबर तो जाहिर है माइनस होंगे इस वजह से। ठीक है, ओवर जाना डिस्क्वालिफिकेशन है। वक्त के अंदर अगर आप खत्म कर देते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है, क्योंकि आप अपना फिर टाइम अवेल नहीं कर रहे। आप अपनी आर्ग्यूमेंट और दे सकते थे और आपने वो नहीं अवेल किया। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग तो कोई नेगेटिव मार्किंग सही हो जी। तो हमने एक ब्रेक के लिए रुकना है। अब हमारे आखिरी मुकर्रर की तकरीर जो है वो समाप्त करने से पहले हम एक वक्फा लेंगे और फिर आपको दोबारा वेलकम कहेंगे खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम में। A+ की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन, जहाँ पे तकरीरी मुकाबले का सिलसिला जो है वो जारी है। और पहले 3 मुकर्ररीन के बारे में तो हमने खूब इस वक्त तक डिसीजन तकरीबन कर लिया है कि कौन कहाँ पर है। आखिरी मुकर्रर को हमें समाप्त करना है कि वो किस तरह से अपने दलाइल जो है पेश करते हैं आज के मौजू के लिए, जो कि है अल्लामा इकबाल के शेर का मिसरा दियारेश। आप तशरीफ लाए हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। फैसलाबाद का भी 1.5 घंटे का सफर तो है। फैसलाबाद में क्या हालात हैं कोरोना? बेहतर है। चलिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस्सा एक नगरी का जो इश्क के नाम से जानी जाती है। सदर आली वकार मशहूर है कि वहां के लोग पैदा होते तो हमारे ही जैसे हैं, मगर उनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जो दियारे इश्क में ऐसे मुकाम पर फाइज करता है कि फिर नेज़े की नोक नहीं रहती, मिंबर बन जाती है। ज़ीवकार अगर यकीन ना आए तो चश्मे तसव्वुर से रेगे करबला में सजदा रेज नवासे रसूल को देखिए, जिन्होंने तलवार पर नोक, खंजर पर गले और जुल्म पर सब्र की फतह का ऐलान नामा तहरीर किया। तो ज़ीवकार सलाम पढ़िए बारगाहे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि जिन्होंने नेज़े की नोक पे हुर्रियत के खुतबे सुनाए और दियारे इश्क में ऐसा मुकाम हासिल किया कि हर जमाना हुसैन, हर सुबह हुसैन और हर शाम हुसैन बन गई। सदर ज़ीवकार दियारे इश्क के जांबाज सरों पे कफन बांध कर निकला करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मकसद की मेराज इश्क हुआ करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब दियारे इश्क में मुकाम पाने की तड़प बुलंदियों पर पहुंचती है तो फिर घर में सिर्फ खुदा और खुदा का रसूल छोड़कर आते हैं, और फिर मुकाम मिलता है दियारे इश्क में अबू बकर सिद्दीक। और जब यही इश्क बामे उरूज पर पहुंचता है तो ज़ीवकार दियारे इश्क में नाम उभरता है हजरत बिलाल हबशी। तो ज़ीवकार दियारे इश्क के एक आशिक की रगों में बनती है कि पुकार, उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। अब वो लम्हा के सेले खूबे राजी हैं, हम इस दियारे इश्क को सरसब्जो शादाब देखने के लिए, हम इस दियारे इश्क को सरसब्जो शादाब देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी थी थोड़ी सी वकार नहीं?
ٹائم کی مینجمنٹ ایسے ہی کی ہے. بالکل صحیح, بہت ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چلیں ہمارے چاروں مقررین جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے ٹیلی کرنے کے لیے. آپ لوگوں کے خیال میں کون کس سے زیادہ اچھی تقریر کی ہے؟ اب آپ سب مقررین ہیں اور اگر منصفین بھی بنے تو آپ کے خیال میں کون سا مقرر جو ہے وہ آپ کے خیال میں آج سب سے بہتر مقرر کہلانے کا حقدار ہے؟ کون؟ جہاں زیب بھائی. اور ٹھیک ہے, آپ کا فیصلہ جناب کیا کہہ رہا ہے؟ اس بچے کی زبان میں ہے لکنت ہے, یہ جو آخری تھا, ابھی آپ سے بات کر رہا تھا تھوڑا اڑ رہا تھا, ابھی بھی نہیں, وہ تھوڑا سا کانفیڈنس کا اس کا ایشو ہے. وہ پرابلم ہے. اچھا, اب اس میں وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ بچی اور یہ ڈسکے والا بچہ, آپ کے بواز بلند ڈسکس کر سکتے ہیں ان کی معاملات, وہ تو میں نے ان کو تو جو کرنا ہے وہ تو بتاتا ہوں, لیکن اس کا تو ہم نے رزلٹ تو ہم نے تیار کرنا ہے نا. ہاں جی, تو یہ میرے حساب سے آپ چیک کر لیں. جی ٹھیک, میں اس کو کرتے, آپ ان کی بتائیے کہ جو اس میں کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو ہمارا بچہ ہے پہلا, کیا نام ہے جی اس کا؟ سردار جہاں زیب. ہاں, جہاں زیب صاحب جو آپ نے جو اس میں ایک جملہ عربی کا پڑھا تھا تو وہ آپ نے غلط پڑھا ٹوٹلی. ٹھیک ہے, آپ کو تصحیح کر کے آنی چاہیے تھی. کیا جملہ پڑھا تھا آپ نے؟ ہاں جی, تو اس میں آپ کو تصحیح کروا کے کسی سے اچھی طرح کریکٹ کر کے آنا چاہیے, جو بھی آپ کو لکھ کے دیتے ہیں یا آپ کے ٹیچرز جو ہیں اس حوالے سے ان سے. اوورآل آپ کا ماشاءاللہ سب جتنے چاروں پارٹیسپینٹ ہیں سب نے ماشاءاللہ بڑے اچھی گفتگو, محنت سے اور تیاری سے. تو وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے 19-20 کا, ادروائز تو, اور ہمارے لیے بھی جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے ماحول میں. اور آپ نے جو اقبال کا شعر یہی جو موضوع تھا, اس میں اقبال نے یہ کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, اور آپ نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. تو یہ اور ہماری بیٹی جو ہے اس نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. ہمارے دونوں کے خیال میں ویسے ٹاپ پہ یہ بچی ہے. اس نے اس کا میٹر مواد بھی بہت اچھا تھا, انداز بھی, تلفظ بھی. ایک اس میں ایک بات ہے کہ آپ نے جو واقعہ اس میں بیان کیا ہے کہ رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ چڑھایا تو آپ کا جسد خاکی سامنے تھا اور وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا, یہی کہا نا آپ نے. تو یہ آج ہم نے ڈسکس کیا چھٹے پارے کے حوالے سے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسد خاکی نہیں تھا, آپ کو انہوں نے اپنے خیال میں چڑھایا تھا اور تھا کوئی اور, لیکن ہمارے عقائد کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پر موجود ہیں. تو اب اگر اس کا میں نے میرے جو ہیں اس میں ججمنٹ, اس میں اس حوالے سے 1 نمبر آپ کا کام ہوا, اور یہ ڈسکے سے جو بچہ آیا اس کا 1 نمبر آپ سے زیادہ ہوا. اب میں میڈم پہ چھوڑتا ہوں, اگر اس کا نمبر وہ مائنس نہ کریں, اوورآل اگر یہ لے لیں کہ چلیں یہ کسی کا عقیدہ تو ہے, بے شک عیسائیوں کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, یہودیوں کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے دنیا میں کسی کی, اگر اس کا مائنس نہ کریں تو پھر آپ دونوں کے برابر ہیں. ادروائز میری ججمنٹ میں اس بچے کے 13 نمبر ہے, آپ کے 12 نمبر ہے. اب آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے پاس بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. ویسے تو مجھے بھی سردار جہاں زیب کا بہت اچھا لگا, کانٹینٹ بھی, انداز بھی, تلفظ بھی, ادائیگی بھی, لیکن وہ عربی کی جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا غلطی, اور اس کے علاوہ جو باقی مقررین آئے انہوں نے ذرا زیادہ کانٹینٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. اچھا, اس میں چونکہ سب سے زیادہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ کنٹینٹ پہ ہی ہوتی ہے, مواد زیادہ دیکھا جاتا ہے, انداز اسی میں اصل میں آپ نے ون کرنا ہوتا ہے. انداز جہاں زیب کا آئی تھنک سب سے اچھا تھا, لیکن آپ نے مواد میٹر کی طرح کنٹینٹ میں تھوڑا سا. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں نا جی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے آپ اس کے پورشن بنایا کریں. جو آپ کا ٹاپک ہے اس کی سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ ڈیفینیشن 1-2 جملوں میں, کہ مثلا دیار عشق میں ہے تو عشق کہتے کس کو ہے. اب یہ جو بچہ تھا اس کی گفتگو کے تقریر کے 3 پورشن تھے.
جس میں پہلے میں اس نے کہا کہ عشق، اور پھر دوسرے میں عشق مجازی کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو مسترد کیا، اور تیسرے میں پھر یہ کہا کہ اس کے حقیقی ہوتا کیا ہے، اس کی اگزامپلز 2-3، چونکہ ٹائم تو بہت شارٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہی تو یہاں جج کرنا ہوتا ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم کے اندر آپ کس طرح مینج کرتے ہیں. اچھا، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے. اب یہ جو ٹائی ہے، جیسے انہوں نے بڑی فصاحت سے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق میرا خیال ہے کہ ہم یسرا کو مارجن دیتے ہیں، کیونکہ غلطی دونوں کی ہے، غلطیوں پہ دونوں کو ہم نے مارجن دے رہے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک یہ بھی ہے کہ اس بچے نے اپنے ٹائم سے پہلے اسپیچ ختم کر دی تھی، ٹائم پورا بھی نہیں کر پائے. ٹھیک. اب آپ نے کہا نہیں کرتے، ادروائز میں جہاں بھی کرتا ہوں اس میں ہم مائنس کرتے ہیں جب اگر ٹائم پورا بھی نہ کر پائیں، جس طرح اوپر جانے سے کرتے ہیں نیچے جانے سے بھی کرتے ہیں. اس کی لمٹ بچی نے ایگزیکٹ ٹائم پہ ختم کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بہت اچھا تھرو بھی بہت اچھا تھا، انداز بھی. یسرا، آپ کو مبارک ہو، آج کے ہمارے تقریری مقابلے میں آپ جو ہے ونر قرار پاتی ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو مرحلہ آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے کنٹیسٹ کرتی ہیں. ویسے ہمارے تینوں مقررین بہت اچھے ہیں. سردار جہاں زیب، آپ خاص طور پہ آپ کا انداز جو ہے وہ سب سے بہترین تھا. یہ ہمارے تحائف جو ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، جامع شیریں کے یہ تحفے. ہمارے تینوں مقررین، چاروں مقررین جو کہ آج کے اس شو میں تقریری مقابلے میں شامل ہیں، تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ لک ٹو یو آل. مجھے نا ویسے مجھے عشق کی وہ ڈیفینیشن چاہیے تھی نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے باموی. جی جی بالکل. اچھا، اب چونکہ ہم نے اس آج کل کے جو ماحول ہے اس کی مناسبت سے جو ہیلتھ گائیڈ لائنز ہیں، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی اپنے مذہب کے حوالے سے بھی جو گائیڈ لائنز ہیں، اس میں ہم نے ہاتھ ضرور دھونے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. اینڈ آئی ایم شیور کہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ جب بھی باہر جاتے ہوں گے یا باہر سے واپس تشریف لاتے ہوں گے تو ضرور اس بات کا خیال کرتے ہوں گے، اہتمام کرتے ہوں گے کہ کم از کم 20 سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھوں کو کسی بھی معیاری صابن سے، اور جو اس صورت میں میں ڈیٹول لے رہی ہوں جو جراثیم کش ہے، اچھی طرح 20 سیکنڈ سے دھوئیں. اور ہاتھ دھونے کا جو طریقہ ہے نا وہ ہمیں مفتی صاحب اس وبا نے کم از کم ہاتھ دھونے جو ہیں اس کی طرف واپس احساس دلا دیا. جی جی بالکل، سنت اور شریعت کی طرف لوٹا دیا، واپس لوٹا دیا. مجھے وہ واقعہ بلکہ اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ جب ملکہ سبا کے دربار میں حضرت سلمان علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے ملکہ سبا جب آئی تھی حضرت آئی تھی تو انہوں نے 3 غلام اور شہزادے ان کے سامنے پیش کیے کہ ان میں سے پہچانیے کہ شہزادے کون ہیں اور غلام زادے کون. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ دھلائیے. ہاتھ دھلائے گئے تو انہوں نے ہاتھ دھلانے کے طریقے سے یہ پہچانا کہ ان میں سے غلام زادے کون ہیں اور ان میں سے شہزادے کون ہیں. جی بالکل. یہ وہ چونکہ پیچھے پوری تربیت اور اس خاندانی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، جس ماحول میں بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ چھلک رہا ہوتا ہے، اسی سے پہچان ہو جاتی ہے. بالکل. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں اور غیر اہم سمجھتے ہیں، اگر اللہ کے ایک نبی جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں، اور جو وہاں پہ ایک بڑی زمانہ شناس ملکہ موجود ہیں، ملکہ سبا جو ہیں، اور وہ اس کو دیکھتی ہیں کہ ہاتھ دھونے کے طریقے سے وہ یہ تمیز کرتی ہیں کہ ان میں سے کون شہزادہ ہے اور کون غلام زادہ. تو آج اگر WHO یہ کہتا ہے کہ 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اور اس کے تمام حصوں کو اچھی طرح سے کسی معیاری صابن سے دھوئیں تاکہ آپ کے ہاتھ جراثیم سے اور کورونا سے پاک رہیں، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب بھی ہمیں وہی بتا رہا ہے اور مختلف انبیاء کی سنت جو ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور آج صحت کے تمام ماہرین جو ہیں وہ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں. ہمیں بریک کے لیے رکنا ہے کیونکہ اب مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ افطار کا اہتمام جو ہے شروع ہو چکا ہوگا. ہمارے پاس بھی یہاں پر کچھ برتن جو ہے ان کے اس وقت ہلنے جلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. میں آپ کو لے کے چلوں گی اپنے افطار کچن میں. رمضان کریم صدق اللہ